السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور گھروں میں بیٹھے پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس عظیم الشان آیت کریمہ کی میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے باواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسئلہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 21واں پارہ سورہ احزاب کی 6 آیت، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ان کی جان سے زیادہ ان کا یہ مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ نبی مالک ہیں کن کے؟ تمام مسلمان، تمام امت محمدیہ کے افراد کے جانوں کے مالک یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں، یا وہ اپنی ہمارا یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، حکم دے دیا کہ تمام جتنے بھی مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کی جانوں کے مالک ان سے زیادہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی ماں، اور نبی کی جو بھی بیویاں ہیں وہ سب کے سب تمام مسلمانوں کی کیا ہیں؟ وہ مائیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا و دین کے تمام امور میں اور نبی کا حکم ان پر نافذ، اور نبی کی اطاعت واجب، اور نہیں کہ حکم کے مقابلے نفس کی خواہش واجب الترک، یا یہ معنی ہے کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں، یعنی بہت زیادہ نفع پہنچن۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں
سب سے زیادہ اولا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں کیا ہوں؟ سب سے زیادہ اولا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو النبی اولا بالمؤمنین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں من انفسہم کے بعد وہوا ابو لہم بھی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں اور اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں، یہ مفسرین کرام نے فرمایا۔ اور اسی مناسبت سے اللہ عز و جل نے آگے یہ فرمایا ہے کہ جو نبی کی بیویاں ہیں، ان کے ازواج ہیں، یہ کیا ہیں؟ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تمام مومنوں کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب اس کے بعد کہتے ہیں تعظیم و حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے، ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنوں کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنوں کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ یعنی اب اس کا بالکل یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی اب یہ سمجھ لے کہ بس اب اس اعتبار سے وہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ یہ اس کے غلط مطلب اور غلط معانی نہ نکالی جائے، اور جو ہے بے ادبیاں اور بے حرمتیاں نہ کی جائیں۔ حرمت کا لحاظ رکھنا اور ادب و احترام کو قائم رکھنا یہ لازم ہے، اور خاندان نبوی کے ہر فرد کا ادب و احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی من والدہ اس کے والد و ولدہ اس کے اولاد والناس اجمعین اور تمام لوگوں اور یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں۔ یعنی ایمان والا ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرے۔ اگر وہ محبت کر رہا ہوگا اپنی جان سے بھی زیادہ اور دنیا کے ہر فرد سے زیادہ، تب جا کر وہ مومن ہے، ورنہ مومن ہے۔ اسی مضمون پر اور بھی روایتیں ملتی ہیں، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں، اور تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حال یہ ہے کہ میں ہر چیز سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ بالکل اختتام، سفر کے بعد جو مہینہ آتا ہے ربیع الاول شریف، یہ بہار کا مہینہ، یقیناً یہ بہار کا مہینہ، مومنوں کے دلوں کی بہار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عاشقوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ہی نبی کا نام آتا ہے ان کے دل کھل اٹھتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ جب اس شہر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان والے مچل جاتے ہیں اور حالتیں صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت۔ تو یقیناً سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج نہیں بلکہ پورے 1400 سال سے
مخالفین نے اسی چیز کو بارہا چیک کیا، بارہا انہوں نے جو ہے اس کا امتحان لیا ہے مسلمانوں نے کہ ان کی اپنے نبی سے جو ان کا تعلق ہونا چاہیے، نبی سے محبت ہونی چاہیے، وہ کس طریقے کی، کیسی محبت۔ ہر دور میں، ہر صدی میں، وقتاً فوقتاً جو بھی مخالفین ہیں وہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں، جیسا ڈاکٹر بخار چیک کرتا ہے مریض کا، ایسے وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر عشق رسول کتنا ہے۔ وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے اندر سے عشق رسول ختم ہو جائے تو بس ایک بارگی سب کو ختم کر دیا جائے، اس صفحے ہستی سے ان کا نام مٹا دیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کی ہماری کیفیت یہ ہے کہ آج ہمیں مخالفین کامیاب ہوتے نظر آئے، وہ اپنے ہر حربے میں کامیاب ہو گئے، وہ ہمیں درمیان ہمارے اختلافات کرانے میں کامیاب ہو گئے، وہ امت مسلمہ کو بانٹنے میں کامیاب ہو گئے، وہ بھائی کے درمیان عداوت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ جو ہے ساتھ ہی ساتھ ہر اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ جس سے مسلمان لگتا تھا۔ مسلمانوں کا لباس چینج کرانے میں کامیاب ہو گئے، فیشن کرانے میں کامیاب ہو گئے، داڑھی منڈوانے میں کامیاب ہو گئے، کرتا پیجامہ نکال کر انگریزی لباس پہنانے میں کامیاب ہو گئے، کوٹ پینٹ پہنانے میں کامیاب ہو گئے، عورتوں کو بے پردہ پھرانے میں کامیاب ہو گئے، شرم و حیا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی، ہر طریقے سے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں بات کریں، بڑے افسوس کے ساتھ۔ اب اس بات کی بھی بڑے زور و شور کے ساتھ کوشش ہے کہ جو عشق رسول لوگوں میں باقی ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے، وہ بھی ختم کر، اس کی بھی بڑی تیزی کے ساتھ سازشیں چل رہی ہیں، ایک صدی سے زیادہ نہیں بلکہ سمجھیں کہ بہت پہلے سے سازش، بس ان کے نام بدلتے جاتے ہیں، کرنے والوں کے، سازشیں کرنے والوں کے بس نام بدلتے جاتے ہیں، اور وہ اسی کوشش میں کسی طریقے سے عشق رسول چھین لیا جائے، ختم کر دیا، پھر انہیں صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے کہ مسلمان کی اصل دولت ہی، اس کی اصل سرمایہ ہی عشق رسول، عشق رسول نہیں ہے اس دل میں تو پھر اس دل کا کوئی فائدہ نہیں، اس دل کا کوئی فائدہ نہیں جو عشق رسول سے خالی۔ اور بارہا وہ چیک کرتے رہتے ہیں، کبھی عظمت مصطفیٰ پر، کبھی جو ہے ناموس رسالت پر، کبھی خاتم النبیین پر، کبھی علم غیب مصطفیٰ پر، کبھی نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر، کبھی حیات النبی کا مضمون لا کر، کبھی حضور کے نورانیت کا مضمون لا کر، کبھی بشریت کا مضمون لا کر، کبھی کوئی مضمون لا کر، کبھی کوئی مضمون لا کر، کبھی کہتے ہیں کہ حضور حاضر جو ہے مجبور محض ہے، کبھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نے معاذ اللہ سنا، کئی ساری باتیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب باتیں کیوں بتائی، کیا تو یہ بتائی اس لیے جا رہی ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل سازشیں کیا ہو رہی، تبھی تو اس سے بچنے کا سامان۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے ایسا کام کرنے والوں کے تعلق سے جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں، مجھے صرف غرض ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں سے، ان بھلے بھالے مسلمانوں سے کہ جن سے ایمان کی دولت کو چھیننے کے سازشیں چل رہی۔ مجھے یہ بات بھی پسند نہیں کہ کون سازشیں کر رہے ہیں ان کے نام بھی بتاؤں، مجھے یہ بھی پسند نہیں، قطعاً مجھے پسند نہیں، ان کا ذکر کرنا بھی مجھے پسند نہیں کہ ان کا کسی طریقے سے میں ذکر کروں۔ بس میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ عشق رسول کی اچھی حفاظت، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کروں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گا۔ یہ عشق محبت، یہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ پھر ایسے وہ چور ہیں جس کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرائیں، ہاں یہ چور بلا کے ہیں، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تو اتنا زیادہ بے خبر، بے فکر اور بے احساس ہو چکا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چور ہیں جو تیرے محافظین کے لباس میں آئے ہوئے ہیں
تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جو ہے تیرے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں وہ اچھے معاملات، تو انہیں بہت کچھ سمجھ رہا ہے، تو ان کے ظاہری لباس کو دیکھ رہا ہے، تو ان کے باطنی لباس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، تو ان کے جھبے اور قبے کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن تجھے اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں، کیا ہیں کیا نہیں۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انویٹر کا بٹن بند ہوگا، اس کو تھوڑا چالو کرو۔ تو معزز سامعین کرام، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ہے عشق رسول کی طرف ہمیں توجہ دیں۔ محبت رسول کیا ہے، محبت رسول کی کیفیت کیا ہے، کیا معاملہ، وہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کی میلاد کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ میلاد کہتے ہیں حضور کی ولادت، میلاد کہتے ہیں پیدائش، میلاد النبی، نبی کی پیدائش، یوم میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن، عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن۔ کیا ہے عید میلاد النبی کا مطلب؟ نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن۔ اب بعض لوگوں کو اس لفظ سے بھی بڑی تکلیف ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کا ایک کام شروع کر دیا۔ تو ڈرائے کیسے جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک عظیم گناہ۔ شرک کیا ہے؟ عظیم گناہ۔ اب کسی کو کہا جائے بھئی یہ شرک ہے تو بندہ تو ڈر جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کی کیفیت کیا ہے؟ مسلمان تو صرف ایک خدا کو ماننے والا ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہی نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جیسے اس کو پتہ چلے گا کوئی جبہ امامہ پہننے والا شخص، جو ممبر پر کھڑا ہونے والا شخص، جو مصلی پر کھڑا ہونے والا شخص، جو نماز پڑھانے والا شخص، جو رہنمائی کرنے والا شخص، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے تو عام مسلمان تو بیچارہ وہ تو ڈر گیا، بولا کہ بھائی شرک ہے تو پھر اب کیا ہو، تو چھوڑنا پڑے گا اس چیز کو، اس لیے کہ شرک نہیں کیا جا سکتا، تب اس کو ڈرا دیا اس لفظ کو لا کر کے شرک۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس بات کو آپ اپنے ذہن پر غور کرتے ہوئے خود فیصلہ کریں۔ ہم نے کہا عید میلاد النبی، ہم نے کیا کہا؟ عید میلاد النبی، ہم نے کہا نبی کی پیدائش کے دن کی خوشی۔ آپ بات سمجھ، اگر یہ کہنا شرک ہوگا تو یہ شرک کب ہوگا؟ آپ کو پتہ، یہ شرک اس وقت ہوگا کہ جب کہ اللہ کی پیدائش کا بھی کوئی دن منا رہا ہو، تو جا کر سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی اللہ کی پیدائش کے دن کی خوشی منائی جا رہی ہے، اب تم نبی کے بھی پیدائش کے دن کی خوشی منا رہے ہو، تو شراکت ہو گئی، یہ تو ایک جیسا کام ہو گیا، تو یہ شرک ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اللہ کی پیدائش کا دن ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی تو پیدائش کا دن، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ سے اللہ کے تعلق سے تمام امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اگر اسے کوئی پیدا کرے تبھی تو جا کر اس کی ابتدا ہوگی نا۔ اگر کوئی اللہ کو پیدا کرنے والا ہوگا تو پھر اللہ خود اللہ کہاں ہوگا؟ وہ جو اس کو جس نے پیدا کیا، اب وہ اللہ ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو مسئلہ آسانی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اسی لیے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اسی لیے وہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے وہ قل هو اللہ احد ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ نہ بیوی کا ضرورت مند ہے، نہ باپ کا ضرورت مند ہے، نہ بیٹے کا ضرورت مند ہے، نہ اولاد کا ضرورت مند ہے، نہ وہ رشتہ داروں کا ضرورت مند ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک۔ وہ کیا ہے؟ وحدہ
لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک کا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس سے شراکت کر سکے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اللہ عز و جل کی ذات یہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے تو یوم پیدائش کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب اگر نبی کی یوم پیدائش نہ منائی جائے تب جا کر سوال پیدا ہوگا کہ بھائی تم اللہ کے رسول کو کہیں اللہ کے برابر تو نہیں سمجھ رہے جو یوم پیدائش نہیں منا رہے؟ اگر تم رسول کا بھی یوم پیدائش نہیں مناؤ گے تب جا کر اعتراض آ سکتا ہے۔ اللہ کا یوم پیدائش نہیں ہے، رسول کا یوم پیدائش ہے، تو رسول کا یوم پیدائش منا کر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور رسول کی ذات وہ ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ رسول ہیں اور وہ رب ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لہذا عید میلاد النبی منا کر اس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ہم رسول کو اللہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اور رب کو رب مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نہ یوم ولادت ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ کسی نے وہ جرت ہے کہ اس طریقے کے بارے میں وہ سوچ بھی سکے۔ تو معاملہ یہ سمجھ میں آیا، بات یہ سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ کا میلاد منانا گویا کہ شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنا ہے، شک اور شبہات کو ختم کر دینا ہے، کہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کہ رسول یہ اللہ کے بندے اور رسول، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خدا ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے یوم ولادت نہیں ہے، اور نبی کے لیے یوم ولادت ہے۔ تو پھر شرک کیسا؟ شرک کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ شرک کا مطلب ہے شراکت داری، پارٹنرشپ، شریک اسی کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب یہاں پر اس مسجد میں ہیں تو اسی لیے تمام لوگوں کو جمع کا صیغہ لاتے کہا جاتا کہ جماعت، کیا کہتے ہیں؟ جماعت، اسی لیے کہا گیا کہ جمع ہو کر جماعت سے نماز ادا کرو، اسی لیے کیا کہا؟ تو سب کے سب نماز پڑھنے میں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئے، کس میں؟ جماعت کے ساتھ نماز سب پڑھے۔ تو یہ ایک ساتھ کئی لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو جا کر اس کو کہتے ہیں شراکت، اس کو کہتے ہیں شراکت۔ کپڑے پہننے میں سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب تو سب کی شرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تمام کاموں آئے ہیں، سب آنے میں سب بھی شریک، بیٹھنے میں سب بھی شریک ہے، نماز پڑھنے میں بھی سب کے سب شریک ہے۔ اب بات میری سمجھ میں، تو شراکت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اللہ کے جیسا اگر وہ ہو تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ شرک ہے۔ اب دوسرے لوگوں کو کیوں مشرک کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک خدا نہیں بلکہ ایک سے زائد خدا بنایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، اتنے سارے خدا ہیں، تبھی جا کر انہوں نے کہا کہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیا کہ بے شک شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ۔ اب بس، لیکن کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ کتنا بڑا جائے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ شرک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ کہ اللہ میرا صرف ایک ہی۔ اب اگر وہ نبی کا نام لے رہا تو نبی کو نبی سمجھ کر لے رہا، ولی کے پاس جا رہا تو ولی کو اللہ کا دوست سمجھ کر جا رہا، ماں باپ کن جا رہا تو ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کر ان سے کچھ مانگ رہا، بیوی سے مانگ رہا تو بیوی کو بیوی سمجھ کر مانگ رہا، اولاد سے مانگ رہا تو اولاد کو اولاد سمجھ کر مانگ رہا ہے، دوست سے مانگ رہا تو دوست کو دوست سمجھ کر مانگ رہا ہے، تو جائز، اس لیے کہ ہم عالم اسباب میں ہیں۔ اس کو اس دنیا کو عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ عالم اسباب، ہر ایک دوسرے کے لیے ذریعہ، ہر ایک دوسرے کے لیے کیا؟ ہم دنیا میں آئے ڈائریکٹ آئے، ہمارے والدین ہمارا ذریعہ بنے کہ ہم دنیا میں آئے۔ اب بات سمجھ لیں، ہمیں ہر چیز جو بھی ملتی ہر ایک دوسرے کا ذریعہ۔ ایک گھر بنانا ہے تو اب گھر بنانے کے لیے کوئی اکیلا آدمی بولے نہیں بھائی میں دوسرے کی مدد لوں گا تو غیر اللہ کی مدد لینا شرک،
تو اس کا گھر بنے گا؟ گھر بنے گا کیا؟ اب یہاں پر آپ کو جب بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس بات کو سمجھیں، غیر اللہ سے مدد لینا شرک نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر مدد کے لیے آواز دینا یہ شرک۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو باپ سمجھ کر اس سے کچھ مانگے تو کوئی شرک نہیں، اگر وہ یہ کہے کہ میرا باپ میرا خدا ہے تو شرک ہو۔ اگر اپنے بھائی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، بھائی کو بھائی سمجھ کر مانگے تو کوئی شرک نہیں، اگر بھائی کو کہے کہ یہ میرا خدا ہے تو شرک ہے، اس لیے کہ خدا صرف ایک ہے۔ اگر بیوی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، بیوی کو بیوی سمجھ کر مانگ رہا ہے تو کوئی شرک نہیں، اور اگر بیوی کو یہ کہے کہ یہ میرا خدا ہے تو شرک۔ اپنے دوست سے اگر کوئی چیز لے رہا ہے، دوست کو دوست سمجھ کر لے رہا ہے تو کوئی شرک نہیں، اگر دوست کو خدا سمجھ کر لے رہا ہے تو شرک۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر بندہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، دنیا میں رہ پانا اس کے لیے محال ہے۔ اب آپ کہیں گے اگر میں آپ کو کہوں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اب میں جیسے ہی مہینہ کمپلیٹ ہو گیا میں گیا کمیٹی کے پاس، بھائی میری تنخواہ دے دو، سیلری۔ اب کمیٹی والے کہیں گے نا بھائی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تم کیسے شرک کرنے کے لیے چلے اللہ سے مانگو؟ تو میں کیا کہوں گا؟ کوئی کسی کے پاس ملازم ہے، اس نے مہینہ بھر پورا کیا، ایک دن پورا کیا، اب وہ اپنی مزدوری لے رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے نا، اب بولے غیر اللہ سے مانگنا شرک، اب وہ کیا کرے؟ مر جائے۔ شرک کب ہوگا؟ شرک اس وقت ہوگا جب وہ کہے کہ تو میرا خدا ہے مجھے دے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ شرک کی وضاحت آج میں کر رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے یہ بات ذہن نشین ہو جائے، تاکہ ہمیں کوئی بہکا نہ سکے، کوئی ہمیں جو ہے راہ راست سے ہٹا نہ سکے۔ اور مسلمان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک کر ہی نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے بہکانا تھا، جنہوں نے راہ راست سے ہٹانا تھا، جنہوں نے رسول اللہ سے امت کو روکنا تھا، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول سے مانگنا شرک، ولی سے مانگنا شرک، ان سے مانگنا شرک، ان سے مانگنا شرک۔ اب ایک نئی بات وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر آپ کہیں کہ بھائی کیسے شرک ہو جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو مر گئے نا، اب مانگنے جو مر گئے ہیں ان سے مانگنا شرک ہے، جو زندہ ہیں ان سے مانگنے میں شرک نہیں۔ اب اور ایک جو ہے جہالت، یہ کیا مطلب؟ اب کہنا کیا چاہیے؟ کیا ہمارا رب بھی مرا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، اگر ہمارا رب بھی مرا ہوا ہے تبھی تو جا کر کسی مرے ہوئے سے مانگے تو برابری ہوگی نا، شرک ہوگا؟ کیا مطلب اس کا تو کوئی مطلب نہیں۔ سیدھی سادی سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے کوئی شخص اللہ کہے اللہ کے علاوہ تو وہ شرکت ہوگی، شرک ہوگا، اور جس کے لیے ہے وہ اس کو وہی کہہ رہا ہے تو کوئی شرک نہیں۔ نبی کو نبی کہے کوئی شرک نہیں، ولی کو ولی کہے کوئی شرک نہیں، باپ کو باپ کہے کوئی شرک نہیں، ماں کو ماں کہے کوئی شرک نہیں، ماں کو ماں سمجھ کر مانگا کوئی شرک نہیں، باپ کو باپ سمجھ کر مانگا کوئی شرک نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کی دوا لیا کوئی شرک نہیں، انجینئر کے پاس جا کر اپنے گھر کو بنانے کے تعلق سے کہا کوئی شرک نہیں، بھائی سے کوئی مدد لیا کوئی شرک نہیں، بہن سے کوئی مدد لیا کوئی شرک نہیں، اس لیے کہ اس نے بہن کو بہن سمجھا ہے، باپ کو باپ سمجھا ہے، ماں کو ماں سمجھا ہے، دوست کو دوست سمجھا ہے، انجینئر کو انجینئر سمجھا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھا ہے، عالم کو عالم سمجھا ہے، حافظ کو حافظ سمجھا ہے، جو جس کیفیت کا ہے اس کو وہ سمجھا، اور خدا کو خدا سمجھا۔ کوئی شرک نہیں، بات بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ آج ہمیں تھوڑا علم کی کمزوری ہے، آج ہم جو دینی تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہے، اب وہ عربی الفاظ لا کر اس کا غلط ترجمہ یا غلط اس کا مفہوم ذہنوں میں ڈال کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اب سنی صحیح وغیرہ نہ رہے۔ فرق صرف اتنا، فرق صرف اور صرف اتنا۔ اب وہ کہتے ہیں مزارات پر جانے، وہ کہتے ہیں کہ بت خانے میں بت کھڑا ہوتا ہے اور یہ آئے ہیں یہاں پر ان کا بت لیٹا ہوا ہے ماں سے۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کسی ولی کے بارگاہ میں حاضری دیا ہے تو وہ کیا کہہ کر گیا؟ وہ خدا سمجھتا ہے، خدا کہہ کر مانگتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں حکم بھی دیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا؟ قبروں کی زیارت کرنے کے بعد، زیارت کہتے ہیں دیکھنے کو،
زیارت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا، اور دیکھنے والے کو کہتے ہیں زائر، دیکھنے والا، جس کو دیکھا جائے۔ اب جس چیز کو وہ دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے کیا کیا؟ دیکھا، تو اس دیکھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں زیارت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زیارت۔ اب انہوں نے اپنے اس سے سر یہ تمام چیزیں نکالی، بولے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، تو کیا کریں؟ نہ جائیں۔ تو معزز سامنے کرام، یہ بھی ایک الگ بڑا لمبا مضمون ہے، اگر اس پر میں بات شروع کر دوں تو بات بہت زیادہ آگے کی طرف بڑھ جائے، وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ بس یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا تھا کہ عشق رسول یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو ہم واقعی کامیاب ہیں، اگر نبی سے محبت نہیں ہے، کتنی محبت ہونی ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب حدیث مبارکہ میں کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کو کوئی مومن اس وقت تک لا یؤمن، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے اور ہر اس شخص سے اس سے محبت ہو سکتی ہے اور اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرے، نبی سے وہ سب سے مقدم نہ کر دے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ اب بات سمجھ۔ اب بزرگان دین نے اس کی ایک تعریف کی، انہوں نے اس کی تفصیل کی، کہتے ہیں کہ محبت کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ جب کسی کو ایک بار دیکھتا ہے تو دل کا ایک میدان ہوتا ہے، پھر اس میں ترقی ہوتی ہے تو وہی اب چاہت بن جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ پھر چاہت میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اب رہا نہیں جاتا، تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ پھر اس میں اور ترقی ہوتی ہے، عشق میں اور ترقی ہوتی ہے، تو پھر اسی کو کہا جاتا ہے جنون، پاگل پن، اور اس شخص کو کہتے ہیں مجنون۔ اب بات سمجھ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجنون۔ تو معزز سامعین کرام، اب بزرگان دین نے اس تعلق سے فرمایا کہ بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ایک عمر اس کی ہوتی ہے بچپن کی، تو اس وقت اسے سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے، کس سے ہوتی ہے بھائی؟ والدین سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی بہنوں سے محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے، تو اب ان کی محبت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اب بیوی کی محبت زیادہ ہے، بیوی سے محبت۔ پھر ایک دور آتا ہے کہ اسے اپنی اولاد سے، اس کی اولاد خود اولاد ہوگی تو اب اس کی اپنی اولاد سے اسے محبت ہوگی، تو یہ محبت بہت زیادہ ہوگی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اولاد کی محبت بھی کبھی کبھی انسان کو کیا ہوتی ہے، پھر کسی اور سے اسے محبت ہوگی۔ اب ماں باپ بھی نیچے ہو گئے، بیوی بھی نیچے ہو گئی، بچے بھی نیچے ہو گئے، بھائی بہن سب نیچے ہو گئے، اب اس کو کسی اور ہی شخص سے محبت ہوگی، اس محبت میں دیوانہ ہے، پروانہ بنے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اسی کی یادوں میں وہ گم ہے۔ تو یہ محبت دنیا میں کسی سے بھی اتنی پھر محبت اسے ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ تو کہا گیا، اسی تعلق سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے محبت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی کو عزیز بنا چکا ہے تو ان سب عزیزوں سے بڑھ کر جب تک اسے اپنے نبی سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ جو ہے مضبوط ایمان والا ہی نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزور۔ اب بات سمجھ نہیں؟ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو محبت کی کیفیت کب کس سے ہو سکتی، کیا ہے اس کی حقیقت، آخر کار محبت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو وہ تمام محبتیں جو حدیث مبارکہ میں کہا گیا، کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، حدیث مبارکہ میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہی نہیں کہ جب تک وہ اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے جان سے، ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اب محبت کا مطلب کیا ہے؟ اب محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہی نبی کا ذکر ہو اس کا دل خوش ہو جائے، باغ باغ ہو جائے، جب شہر مدینہ کا تذکرہ ہو تو اس کا دل خوش ہو جائے، جب جانے کی زیارت کا اسے موقع ملے وہ تو سمجھیں کہ اب جنون کی کیفیت میں ہے، وہ محبت کے عروج کی کیفیت میں ہے، وہ بے چینی کی کیفیت میں، کب مدینہ آ جائے میں پہنچ جاؤں بارگاہ رسالت میں، اس کی کیفیت اس انداز۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں، جیسے ہی
اس کے جس سے اس میں محبت ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، دل کا خوش ہوتا ہے، ان کا مہینہ آتا ہے دل خوش ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اب ربیع الاول شریف آنے والا ہے، تو کئی سارے عاشقین ہیں انہیں بڑی محبت، تو ان کے دل خوش ہوئے کہ ہمارے نبی کا اب مہینہ آنے والا ہے، تو ہمارے لیے یہ کیا ہے، باعث مسرت۔ 12 ربیع الاول شریف قریب جتنی آتی جائے گی لوگ اپنے گھروں کو سجائیں گے، محلوں کو سجائیں گے، چوکوں کو سجائیں گے، اور جو ہے جس انداز میں ان سے کیفیت ہوگی وہ لنگر وغیرہ کا اہتمام کریں گے، ہر چیز وہ کرنے کی کوشش کریں گے جتنی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، جو چیزیں جائز ہیں وہ جائز طریقے کے ساتھ اس انداز میں عید میلاد النبی منائیں گے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ کس چیز کا اثر؟ یہ محبت کا اثر۔ محبت یہ بات خود بخود ڈال دیتی ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے تاکہ میرے نبی خوش ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اب چند ہی دنوں میں ماہ ربیع الاول شریف بھی جو ہے شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ اس مضمون